القائلون ولا يحصي نعماءه الآدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر رياها برحمته ووتد بصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن أمه وأول المؤمنين المصدقون لرسول الله بما جاء به من عند ربه أوليس حمزة سيد الشهداء أمي أوليس جعفر الطيار في الجنة بجناحين أمي أولم يبلغكم ما قال رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة صلوات عزیزان گرامی، گزشتہ کئی راتوں سے ہماری گفتگو خطبات امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جاری ہے۔ اس میں ہم مختلف مقامات پہ جو امام علیہ السلام نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں، ان خطبوں کے ذریعے ہم کلام امام حسین علیہ السلام سے ان کے مقصد اور ہدف کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بہترین طریقہ ہے۔ یا خطبات سے، کلمات قصار سے امام علیہ السلام کے مقصد کا پتہ چلے گا، یا پھر ہمارے پاس بعض ایسی زیارات ہیں، اور یہ زیارات ائمہ اطہار علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، جن میں سر فہرست زیارت عاشورہ ہے، زیارت جامعہ کبیرہ ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں امامت کا ایک پورا کورس موجود ہے۔ اگر انسان غور سے پڑھے اور غور سے اس پہ توجہ کے ساتھ اس کو پڑھے، غور کرے، تو امامت کے اصل مفہوم، امامت کا مفہوم کیا ہے، امامت کی اہمیت کیا ہے، یہ زیارت جامعہ کبیرہ میں 10ویں امام علیہ السلام سے نقل ہوا ہے۔ ہم ان خطبات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکل کر روز عاشورہ تک مختلف مقامات پہ حالات کو مد نظر رکھ کے اتمام حجت کے لیے، لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے ارشاد فرمائے۔ مختلف منازل پہ امام علیہ السلام نے خطبے دیے۔ ایک خطبہ امام علیہ السلام کا اس منزل پر تھا کہ جب آپ کو اطلاع ملی کہ آپ کے چچا زاد اور آپ کے سفیر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو کوفے میں شہید کر دیا گیا۔ بعض نے کہا یہ مقام ثعلبیہ ہے، بعض نے دوسرے مقام کا ذکر کیا ہے، لیکن جب امام علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ نے اپنے اصحاب کو، اپنے اہل و عیال کو، اہل البیت کو جمع کیا اور ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا لب لباب یہ ہے کہ آپ نے ان کو اطلاع دی
کہ حضرت مسلم شہید ہو گئے. فرماتے ہیں کہ قد خذ لنا شیعتنا، ہمارے شیعہ ہم سے باری باری چھینے جا رہے ہیں، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، ہمارے شیعوں کو شہید کیا جا رہا ہے. قیس ابن مسہر سیداوی امام علیہ السلام کا سفیر تھا، اس کو شہید کیا گیا. ہانی ابن عروہ ایک بہت ہی عظیم صحابی تھے، عظیم شخصیت، ان کو شہید کیا گیا. اور میرے ابن کو شہید کیا گیا، جس کے متعلق امام علیہ السلام نے جب حضرت مسلم کو کوفے بھیجا تھا تو ایک خط ان کو دیا تھا. اس خط کے الفاظ ہیں کہ انی باعث الیکم ثقتی من اہل البیت اخی مسلم ابن عقیل. یعنی امام علیہ السلام، آپ ایسا مت سمجھیں کہ کلام امام میں غلو ہوتا ہے یا ایگزیجریشن ہوتی ہے. امام علیہ السلام معصوم ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ صحیح وہی معنی مراد ہوتا ہے. جذبات میں آ کے امام کوئی کلام نہیں کرتا. آپ اور ہم کبھی کبھار جذبات میں آ کے رشتہ داری کی وجہ سے ایسے وہ ایگزیجریشن کر لیتے ہیں، زیادتی کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ انی باعث الیکم، میں تمہاری طرف اس شخص کو بھیج رہا ہوں کہ جو ثقتی، ٹرسٹ وردی، اس میں میرا اعتماد ہے، پورا اعتماد ہے. وہ میرا بھائی ہے اور ابن امی میرا چچا زاد بھائی ہے، اخی، اور من اہل بیت، میرے اہل بیت میں سے ہے، مجھے اس پہ پورا اعتماد ہے. اور اس کا نام ہے مسلم ابن عقیل. اب جب مسلم کی شہادت ہوئی تو امام علیہ السلام نے ثعلبیہ میں، بعض لوگوں نے دوسرا مقام بھی ذکر کیا، ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ قد خذ لنا شیعتنا، ہمارے شیعہ ہم سے باری باری چھینے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی شخص واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے. لیس منا علیہ زمام، میں اپنی بیعت اسے اٹھاتا ہوں، اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے واپس جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، کوئی اس پہ زور زبردستی نہیں ہے. اب یہاں ایک نقطہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جنگی اعتبار سے جو طریقہ ہے جنگوں کا، جب اس قسم کی بات ہو کہ کچھ لوگ شہید ہو جائیں تو اس خبر کو چھپایا جاتا ہے، یا کم از کم اس کو علم نہیں کیا جاتا، اس کو زیادہ تشہیر اس کی نہیں کی جاتی، کیونکہ اس سے جو آرمی ہیں اور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا موریل ڈاؤن ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، جذبے میں کمی ہو جاتی ہے. لہذا آپ دیکھیں دنیاوی جنگوں میں جب بھی کوئی اس قسم کی خبر ہو نقصان والی تو اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کا اعلان نہیں کرتے. مگر امام علیہ السلام کی جنگ دنیا کے لیے نہیں ہے. امام علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہے. اگر دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتا تو مسلم ابن عقیل کی خبر کو چھپا دیتے، مگر آپ نے چھپایا نہیں. آپ نے کہا نہیں، ہمارے شیعوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلم بھی شہید ہو گئے، جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، اور ہم اپنی بیعت بھی اسے اٹھا لیتے ہیں. کوئی نہیں گیا، کیونکہ جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ بھی کسی مقصد کے تحت جا رہے تھے، اور وہ مقصد آخرت تھی، دنیا نہیں تھی. درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد. ایک خطبہ امام علیہ السلام نے جب آپ کربلا پہنچتے ہیں تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا 2 محرم کا خطبہ. شب عاشور کو بھی امام علیہ السلام کا خطبہ جو آپ نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں اپنے اصحاب کی بڑی تعریف کی تھی، اصحاب امام حسین اور امام حسین کے گھر والے اہل البیت. اب وہ خطبہ تھوڑا سا اس کا حصہ میں آپ کی خدمت میں مجلس کے آخر میں پیش کروں گا، کیونکہ وہ اصحاب کے متعلق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں اصحاب کا ذکر بھی ہو. کہتے ہیں کہ اصحاب کا ذکر کم ہوتا ہے، اصحاب کا بہت زیادہ، یعنی امام حسین کے اصحاب کا بہت زیادہ مرتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے.
بہت بلند مرتبہ ہے، ان کا جتنا بھی ذکر ہو کم ہے، ان کا ذکر زیادہ ہونا چاہیے، تمام اصحاب ان کی قربانیوں کا ذکر ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ خطبہ جو کہ شب عاشور کو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کا ذکر میں آخر میں ربط مصائب کے ساتھ۔ روز عاشور امام نے 2 خطبے دیے ہیں، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن آپ جنگ کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ایسے میں بھی امام علیہ السلام آخر تک کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو جائے اور یہ میرے قتل کرنے سے باز آ جائیں۔ قتل کرنے سے باز آ جائیں سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ امام حسین موت سے ڈرتے تھے، نہیں، امام حسین علیہ السلام اس لیے ان کو بار بار اپنے قتل کرنے سے منع فرما رہے تھے کیونکہ امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ اس گناہ میں شریک نہ ہو۔ اس گناہ سے بچانے کے لیے امام علیہ السلام بار بار ان سے فرما رہے تھے کہ دیکھو یہ جو تم کرنے جا رہے ہو یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، اسے مت کرو۔ لیکن عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے جو سٹینڈ اور ان کا جو مشن تھا جو کربلا سے شروع، اسے ایک ذرہ برابر بھی امام علیہ السلام نیچے نہیں آئے اور آپ نے اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہونے دی۔ جو پہلے دن فرمایا تھا مدینہ سے نکلتے وقت، وہی بات امام علیہ السلام آخر تک کرتے رہے۔ اور وہ کیا بات تھی؟ وہ یہی کہ ظالم کی بیعت نہیں ہو سکتی، ظالم کی اطاعت نہیں ہو سکتی، اور مجھے بیعت نہیں کرنی اس شخص کی جو اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بیعت ہو، اور میں سعادت کی موت مرنا چاہتا ہوں، مجھے موت سے کوئی خوف نہیں ہے، یہ تو لقاء اللہ ہے، لقاء اللہ تو مومنین کا خاصہ ہے، میں تو اللہ سے ملاقات کا خواہاں ہوں۔ وہی بات امام علیہ السلام نے آخر تک، ایسا نہیں کہ شیعہ شہید ہو گئے، مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے، باقی دوست احباب امام علیہ السلام سے چھین لیے گئے، امام علیہ السلام کے مشن میں کوئی نرمی آ گئی ہو یا تبدیلی آ گئی ہو۔ امام علیہ السلام کی مشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آخر تک وہی مشن رہا۔ لہذا 2 خطبے آپ نے ارشاد فرمائے روز عاشورہ، ان میں سے ایک خطبے کا میں نے ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ چند باتیں ہیں اس خطبے کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروں کہ امام علیہ السلام کا یہ جو قیام ہے، اس نے کتنی لوگوں کو آزادی کا درس دیا اور کتنے لوگوں کو ایک صحیح مجاہدانہ زندگی گزارنے کا درس دیا اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا۔ یہ ان انقلابات سے پتہ چلتا ہے کہ جو بعد میں واقعہ کربلا کے بعد وہ انقلابات آئے۔ توابین کا انقلاب دیکھیں، وہ آتے ہیں چونکہ انہوں نے امام علیہ السلام کی نصرت نہیں کی، توابین توبہ سے نکلا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی کہ ہم نے امام حسین کی خدمت نہیں کی، ہم نے ان کی مدد نہیں کی، نصرت نہیں کی، لہٰذا توبے کے طور پہ ہم اب ان کے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ان کا بدلہ لے رہے ہیں۔ یہ انقلاب واقعہ کربلا کے 5-6 سال کے اندر اندر آیا۔ اس کے بعد ایک انقلاب آیا زید شہید کا۔ کسی نے فرمائش بھی کی کہ جناب زید کا بھی مختصراً ذکر ہو تاکہ لوگوں کو اس شخصیت کا پتہ چلے۔ زید ابن علی امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آپ مدینہ میں پیدا ہوئے 80 ہجری میں، اور اگر آپ کے اذہان عالیہ میں یہ تاریخیں ہوں تو امام باقر علیہ السلام کی ولادت 57 ہجری کی ہے۔ ان واقعہ کربلا میں 5ویں امام 4 سال کے تھے، اور یہ 80 کو پیدا ہوتے ہیں، اور امام علیہ السلام کی چوتھے سرکار کی شہادت 95 ہجری کی ہے۔ یعنی جب امام علیہ السلام شہید کیے گئے 95 ہجری میں تو زید اس وقت 15 سال کے تھے۔ زید نے قیام کیا اور یہ بہت ہی ایک بزرگوار شخصیت گزری ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کے لیے میرے لیے ان کے متعلق جاننا ضروری ہے، کیونکہ ان کی جو والدہ تھیں اس کا تعلق سندھ سے تھا، بلاد السندھ، جو کہ آج
آج جو سندھ پاکستان میں جو ایریا ہے اس سے ان کی والدہ کا تعلق تھا. جیدہ سندھیا کے نام سے مشہور تھی, بعض نے جودہ بھی کہا ہے, لیکن جیدہ سندھیا کے نام سے ان کا نام تھا, اور یہ ان کے بطن سے پیدا ہوئے. تو ایک مرتبہ بنی امیہ کے حاکم نے اس پر طنز کیا اور سب کے سامنے کہا کہ تم تو کنیز زادے ہو, کنیز کے بیٹے ہو. امام نے ایسا جواب دیا کہ وہ خاموش ہو گیا. زید نے ایسا جواب دیا. زید ابن علی ایک بہت ہی مقرر اور خطیب قسم کے آدمی تھے, اوریٹر تھے, اوریٹر. تو اس نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو, نسب والد کی طرف جاتی ہے, میرا والد زین العابدین علی ابن الحسین ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. زید سب کے سامنے حاکم کو جواب دے رہا ہے, بادشاہ کو جواب دے رہا ہے. لوگ بادشاہوں سے ڈرتے ہیں, ان کے سامنے زبان نہیں کھولتے. زید نے کہا کہ تم کیا بات کر رہے ہو, نسل باپ کی طرف جاتی ہے. اگر یہ معیار ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ میری والدہ کنیز تھیں, تو پھر تو اسماعیل کی والدہ ہاجرہ بھی کنیز تھی. لیکن رسول خدا کی نسل اسماعیل سے چلی, اسماعیل کی والدہ ہاجرہ بھی کنیز تھی. اب یہ کیسا جواب تھا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا, خاموش, اس کے پاس جواب نہیں تھا. اتنی مدلل دلیل, خوبصورت جواب کہ جو معیار تم کر, پھر تو حضرت رسول خدا بھی حضرت اسماعیل کی اولاد سے. بہرحال زید کا ایک لقب ہے, اس کی طرف آپ کا مختصراً اشارہ کرتا ہوں, پھر میری بات ذرا لمبی ہو جاتی ہے, موضوع سے میں ہٹ جاتا ہوں. ان کا ایک لقب ہے حلیف القرآن. حلیف کہتے ہیں ساتھی کو. یعنی یہ اتنا قرآن پڑھتے تھے, اتنا زیادہ قرآن کے ساتھ ان کا انس تھا کہ ان کا لقب ہی پڑ گیا حلیف القرآن. اور پتہ نہیں ہم کیوں قرآن سے اتنے دور ہیں. آج قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے, توہین کی جاتی ہے قرآن کی. کس بات پہ؟ کہ جی یہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ قرآن کی بے حرمتی, قرآن کی توہین, یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ بات قابل برداشت نہیں ہے. اگر یہ بچے بھی مجلس میں شامل ہو جائیں بجائے اس کے کہ وہ شور کریں یا آوازیں, درود بھیجیے گا محمد اور آل محمد پہ. اگر بچے شامل ہو جائیں مجلس میں تو کچھ سیکھ لیں گے, اچھی بات ہے. یہ مجالس نوجوانوں کے لیے, بچوں کے لیے, بزرگوں کے لیے, سب کے لیے ہوتی ہے. اللہم صلی اللہ. آج قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے, اور جو بے حرمتی کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اس قرآن میں کیا ہے. اگر ان سے پوچھیں کہ جس قرآن کو نعوذ باللہ معاذ اللہ تم جلا رہے ہو, یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں ایک سورہ ہے بی بی مریم کے نام کا. جس قرآن کو تم توہین کر رہے ہو, جس قرآن کی تم توہین کر رہے ہو, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا ذکر ہے. اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا بھی کسی کو پتہ نہ ہوتا. قرآن نے 5 معجزات کا ذکر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے. اور جس کو تم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہو, تورات, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی, یہ اس قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. لہذا یہ چیز اگر سمجھا دی جائے اور اگر جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو ہم قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے. اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو عام کر دیا جائے, قرآن اور مختلف جگہوں پہ تقسیم کیا جائے, سب کو ایک ایک کاپی قرآن کی انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ دے دی جائے کہ اس کو پڑھو, یہ قرآن میں کیا ہے. اس قرآن میں انبیاء کے قصے ہیں, اس میں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے. حلیف القرآن یعنی قرآن کا ساتھی.
اور یہ جو ہمارے پاس صحیفہ کاملہ ہے، صحیفہ سجادیہ، اس کی روایت بھی زید شہید سے ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے شہادت کا درجہ پایا ہے، لہذا ان کو کہتے ہیں زید شہید، زید ابن علی۔ بس ایک مغالطہ ہے، اس کی طرف توجہ آپ کی مبذول کراؤں۔ جب انہوں نے قیام کیا تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امام ہے، کیونکہ ان کے نزدیک قیام کرنا امامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اگر کوئی قیام نہیں کرتا تو وہ امام نہیں ہے بقول اس گروہ کے جو آج کل زیدیہ کہلاتے ہیں۔ یہ جو سادات زیدی ہیں یہ الگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ سادات زیدی جو ہیں وہ تو حضرت زید کی اولاد سے ہیں۔ زیدیہ ایک فرقہ ہے، یمن میں تقریباً 40% لوگ اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، زیدیہ۔ یہ ان کے اکثر چیزیں ہم سے کافی ملتی جلتی ہیں، لیکن یہاں امامت کے معاملے میں یہ جو صحیح راستہ ہے اسے ہٹ گئے۔ وہ کیا کہ جی جو قیام کرے گا وہ امام ہوگا، اور چونکہ زید شہید نے قیام کیا لہٰذا زید امام ہیں، اور ان کے بڑے بھائی پانچویں امام ان کے بقول امام نہیں ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ امامت کے سلسلے میں قیام شرط نہیں ہے، بلکہ امامت ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا رتبہ ہے، درجہ ہے کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے آتا ہے وہ امام کو متعین کرتے ہیں۔ لہذا اگر امام علیہ السلام نے قیام نہیں کیا پھر بھی وہ امام ہیں، کیونکہ حضرت نے ان کا نام لے کے بتایا ہے کہ وہ امام ہیں۔ اور یہ نام جو ہمارے پاس ہیں ائمہ کے، یہ حضرت نے خود ارشاد فرمائے ہیں۔ وہ مشہور حدیث جابر ابن عبداللہ انصاری، تم پانچویں امام سے ملو گے میرا سلام کہنا اس پہ، اور یہ اس کا نام ہے، اس کا نام محمد ہے، وہ علوم کو کھولنے والا ہے۔ اب یہ حدیث موجود ہے رسول کی، پھر اس کے باوجود بھی کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں امام باقر امام نہیں ہے بلکہ زید شہید امام ہے، تو یہ غلطی ہے، اشتباہ ہے، اور یہ صحیح جو راستہ ہے اسے ہٹ کر۔ بہرحال زید نے قیام کیا بنی امیہ کے خلاف، کوفے میں قیام کیا، 122 ہجری میں آپ شہید ہو گئے، لیکن ان کے قیام کو سراہا گیا اور ان کو شہید کا لقب کہا گیا۔ سب نے، ایون وہ لوگ کہ جو غیر شیعہ ہیں انہوں نے بھی ان کی تائید کی اور تائید کرتے ہیں۔ ابو حنیفہ کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے فتویٰ دیا کہ یہ اس کا قیام صحیح قیام ہے اور جاؤ اس کی مدد کرو، اور بعد میں کہا کہ اس کی اولاد کی مدد کرو، یہ شہید ہو گئے ان کی اولاد کے ساتھ مدد کرو۔ تو یہ تو غیر ہے، غیروں کا یہ عالم ہے، تو اپنوں نے تو ظاہراً ان کا جو رتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، اور یہ زید شہید کا انقلاب اسی انقلاب کربلا کی وجہ سے رونما ہوا۔ اس کے بعد ایک اور انقلاب آیا اولاد حسنی میں، نفس الزکیہ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ زید جب شہید ہو رہے تھے ان کی عمر 44 سال تھی۔ نفس زکیہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اولاد سے تھے، محمد نام تھا، وہ بھی 41 سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔ اس کے بعد تیسرا انقلاب آیا 169 ہجری کا، 169 ہجری کا، جو کہ مکہ کے پاس ایک جگہ ہے فخ، وہاں پہ یہ انقلاب آیا۔ وہ بھی اولاد حسنی میں سے ہیں، ان کا لقب بھی ابو عبداللہ، نام حسین، والد کا نام علی، علی کے والد حسن مثلث، حسن مثلث کے والد حسن مثنى، حسن مثنى کے والد حسن مجتبیٰ ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ انقلابات جو آئے اولاد امام حسن مجتبیٰ، اور باقی لوگوں نے ظالموں کے خلاف قیام کیا، بنی عباس کے خلاف، بنی امیہ کے خلاف، یہ اسی انقلاب امام حسین کے اثرات ہیں۔ حضرت نے فرمایا تھا اِنَّ لِلْقَتْلِ حُسَيْن حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ یہ حسین کا قتل مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے، ایسا جوش ہے، ایسا جذبہ ہے،
یہ جوش اور جذبہ کبھی کم نہیں ہوگا. آج تک امام حسین کے قتل کی وجہ سے، امام حسین کی شہادت کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں جوش اور جذبہ، بلکہ یہ حال ہی میں جو انقلابات آئے ہیں وہ بھی اسی انقلابی امام حسین علیہ السلام کا تسلسل ہے. میں نے کل شہید عارف حسین الحسینی کا ذکر کیا تھا، وہ بھی بار بار کہتے تھے، ان کے الفاظ ہیں، کہتے تھے کہ عزاداری ہمیں اپنی ماؤں نے دودھ میں پلائی ہے. عزاداری ہمارے جسم میں ہے دودھ، کیونکہ ماں نے دودھ میں ہمیں پلائی ہے. اور یہ ہمارے لیے عزاداری شہرگ حیات سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. شہرگ حیات، جگل وین سے زیادہ اہمیت ہمارے نزدیک عزاداری کی ہے. تو یہ عزاداری نہ ہوتی، امام حسین کا انقلاب نہ ہوتا، تو نہ پاکستان میں اس قسم کی شخصیات ابھرتی، نہ ایران میں یہ انقلاب آتا. یہ سب اور سب اسی انقلاب کی وجہ سے ہیں جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا انقلاب ہے. درود بھیجے محمد اور عالم. امام علیہ السلام نے اس خطبے میں، چونکہ میرا موضوع خطبہ ہے، خطبات ہیں، لہٰذا اس خطبے میں امام علیہ السلام جنہوں نے عاشورہ کے دن یہ خطبہ دیا، آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، لشکر کی طرف گئے، دشمن کی لشکر کی طرف. آپ کے اصحاب، حبیب بھی آپ کے ساتھ ہیں، باقی بھی آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے اس خطبے میں اپنا تعارف کرایا. تعارف اتمام حجت کے لیے تھا، تاکہ یہ لوگ اس گناہ میں ملوث نہ ہوں اور میرے قتل سے باز آ جائیں. آپ فرماتے ہیں کہ اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، فنسبونی فانظروا من انا، میرے نسب کو دیکھو اور یہ دیکھو کہ میں کون ہوں. میں کون ہوں؟ میں تمہارے سامنے جو میں کھڑا ہوں، میرا حسب نسب کیا ہے؟ ثم ارجعوا الی انفسکم، پھر اپنے آپ سے پوچھو کہ آیا تمہارے پاس کوئی وجہ ہے مجھے قتل کرنے کی؟ آیا تمہارے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ تم مجھ حسین کو، اس حسب نسب والے حسین کو تم قتل کر دو؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الستو ابن بنت نبیکم، کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا فرزند نہیں ہوں؟ وابن وصیہ، کیا میں رسول کے وصی کا فرزند نہیں ہوں؟ کیا میرا والد سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں نہیں تھا؟ سب سے پہلے رسول کی تصدیق کرنے والوں میں نہیں تھا؟ کیا حمزہ سید الشہداء میرے چچا نہیں تھے؟ اب رسول کی بھی چچا تھے، ان کے والد کی بھی چچا تھے، تو ان کی بھی چچا ہو گئے، اور حمزہ کا بہت بڑا مقام ہے. اولیس جعفر الطیار فی الجنہ بجناحین امی، کیا وہ جعفر کے جو فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہا ہے، کیا وہ میرے چچا نہیں تھے؟ جعفر کا بھی بہت رتبہ اور مقام ہے، جنگ موتہ میں جو شہید ہوئے. آیا تمہیں رسول کا قول نہیں پہنچا جس میں انہوں نے فرمایا تھا میرے متعلق اور میرے بھائی کے متعلق کہ حاذان سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے یہ دو بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اب یہ امام علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں. کیونکہ یہ باتیں کم بیان ہوتی ہیں، لہٰذا میں اس لیے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. وَإِن كَذَبْتُمُونِي فَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ لَوْ سَأَلْتُمُوهُ عَنْ ذَلِكَ أُخْبِرُكُمْ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی ہیں، ان سے پوچھ لو، وہ تصدیق کریں گے. اور پھر نام لیے، کس کے نام لیے؟ سلو جابر ابن عبداللہ الانصاری، وہ تو زندہ ہیں، اسے پوچھو. وابا سعید الخدری، ابو سعید خدری سے پوچھو، یہ اصحاب رسول ہیں، 5 نام لیے ہیں. وسہل ابن سعد الساعدی، وزید ابن ارقم، وانس ابن مالک.
یہ 5 صحابی رسول اب بھی زندہ ہیں. ان سے پوچھو کہ کیا رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے یہ 2 بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ تم میرا خون بہانے سے باز آ جاؤ اور مجھے میرے قتل کرنے سے باز آ جاؤ؟ یہ کافی نہیں ہے کہ 5 صحابی موجود ہیں اور وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میرے اور میرے بھائی کے متعلق حضرت نے یہ ارشاد فرمایا؟ اب جب یہ باتیں امام کر رہے ہیں تو فوج پہ اثر ہو رہا ہے، دشمن کی فوج پہ اثر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سوچ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ہم ان کو قتل کرنے جا رہے ہیں. اور صحابہ بھی ہیں جن کے متعلق کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو یہ تصدیق کریں گے. تو شمر لعنت اللہ علیہ نے وہ اثر ختم کرنے کے لیے مداخلت کی، امام علیہ السلام کے کلام کو کاٹ دیا اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. اب فوج کا جو اثر ہو رہا تھا اس کو اس طریقے سے ختم کیا. حبیب بن مظاہر نے فوراً کہا کہ ہاں تمہیں تو سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ تم اور تمہارے جیسے لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں، تم تو نہیں سمجھو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پہ کفر لگا دیے ہیں. ثم قال لهم الحسین علیہ السلام، پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم مشرق اور مغرب میں ڈھونڈو گے تو سوائے میرے کہ جو نبی کی صاحبزادی کا بیٹا ہے میرے علاوہ اور کوئی نہیں ملے گا. اب یہ پھر تاکید کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. اس کے بعد امام علیہ السلام نے دوسری بات کی. پہلی بات خطبے میں اپنا تعارف، دوسری بات خطوط کے متعلق کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے تو مجھے خط لکھے بلایا تھا. فنادا، امام نے فرمایا یا شبسہ بن ربعی، جو کہ دشمن کی فوج میں ایک کمانڈر تھا، شبس لعنت اللہ علیہ، یا حجار بن ابجر، یا قیس ابن الاشعث. یہ قیس، اس کا باپ جو تھا محمد، یہ سب دشمنان اہل بیت تھے. قیس بھی ان کے، قیس کی بہن تھی جعدہ جس نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دیا تھا، امام کی زوجہ تھی. یا یزید ابن حارث، الم تکتبوا الیہ، کیا تم لوگوں نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ کیا تم نے خطوط میں یہ نہیں لکھا کہ میوے پک چکے ہیں، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہمارے پاس امام نہیں ہے، آپ تشریف لیں؟ تو قیس ابن اشعث لعنت اللہ علیہ نے کہا کہ ما ندری ما تقول، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہہ رہے ہیں. میں تو صرف ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ آپ عبید اللہ ابن زیاد کی بات مان لیں، یزید کی بات مان لیں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم نے کوئی ایسے خطوط ہی نہیں لکھے. صاف انکار کیا کہ ہم نے خطوط نہیں لکھے. خیر وہ ایک روایت میں ہے کہ امام نے کہا اچھا وہ ٹوکری لے آؤ جس میں یہ خطوط ہیں. وہ ٹوکری ان کے سامنے کھولی، اس میں ہزاروں خطوط تھے جو انہی لوگوں نے لکھے تھے، امام کو بلایا تھا. اب جب اس نے یہ کہا کہ قیس ابن اشعث کہ میں تو یہ چیزیں نہیں سمجھتا اور ہم نے خطوط نہیں لکھے، بس آپ کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ ان کی بیعت کریں. اب اس کے مقابلے میں امام کا جملہ سنیں. فرماتے ہیں فقال له الحسین علیہ السلام لا واللہ لا اعطیکم بیدی اطاع الذلیل، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، حسین کبھی بھی اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ پہ بیعت کے لیے نہیں رکھ سکتا. صاف کلیئر آواز، کلیئر اناؤنسمنٹ، جو مدینے سے لے کے ابھی تک یوم عاشورہ تک وہی بات. خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا کہ حسین اپنا ہاتھ تم جیسے لوگوں کے ہاتھ میں دے اور تمہاری بیعت کرے. ولا افر فرار العبید، اور نہیں میں ایک غلام کی طرح بھاگنے والوں میں سے ہوں. غلام بھاگ جاتے ہیں جب ان کو موقع ملے، میں نہ غلاموں کی طرح بھاگنے والوں میں سے ہوں، میں بھاگوں گا نہیں، اور نہیں اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں بیعت کے لیے دوں گا. ثم
نادا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی اور اسی پہ خطبہ ختم کیا. یا عباد اللہ انی اُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ ان ترجمون اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اے بندگان خدا، امام علیہ السلام نے قرآن کی 2 آیتیں پڑھی. پہلی آیت، بتحقیق ہمارے اور اپنے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی طرف پناہ مانگتا ہوں تاکہ تمہارے غضب سے محفوظ رہ سکوں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ آیات ہیں کہ جو فرعون سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ آیات پڑھی تھی، اس کو امام علیہ السلام کوٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں اس سرکش سے جو روز جزا پر ایمان نہیں رکھتا. اور امام علیہ السلام نے اتمام حجت کے بعد آپ نے واپس تشریف لائے. عاشورہ کا دن ہے، ابھی جنگ شروع ہونے والی. دوسرا خطبہ، اور اسی پہ زحمات کو آہستہ آہستہ اتمام کی طرف لاتے ہوئے. لیکن یہ جو دوسرا خطبہ ہے اس کا صرف ایک جملہ عرض کروں گا، اور وہ اس ایک جملہ بھی اتنا قیمتی ہے کہ اس پہ غور کیا جائے، اس کو سوچا جائے. اور وہ جملہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے دوسرا خطبہ دیا روز عاشورہ. اس وقت لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے شور مچانا شروع کیا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کیوں شور مچا رہے ہو؟ تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میری تقریر کیوں نہیں سنتے؟ اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے وجہ بتائی. وجہ جو ہے اس پہ غور کیجئے گا عزیزان گرامی. فرماتے ہیں کہ ملئت بطونکم من الحرام، تم اس لیے میری بات کو نہیں سن رہے کیونکہ تمہارے پیٹ حرام لقمے سے بھرے ہوئے ہیں. حرام لقمہ جب پیٹ میں جائے تو وہ انسان حق کی بات نہیں کرتا، ڈرپوک ہو جاتا ہے اور حق کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. اس لیے نہج البلاغہ کے خطبے میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں 2 چیزوں کی وجہ سے تم لوگوں کے لیے پریشان ہوں، خوف زدہ ہوں. 2 چیزوں، ایک ہے نفس کی پیروی کرنا، اتباع الہوا، اور دوسرا ہے طول العمل، عمل الف کے ساتھ. ایک اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرنا، یہ میں اس لیے بہت خوفزدہ ہوں. اور دوسری چیز جسے میں خوفزدہ ہوں تمہارے لیے، وہ ہے لمبی دراز خواہشات. میری یہ خواہش، میری وہ لمبی دراز خواہشات. اور پھر وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو انسان اتباع الہوا، اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے، فَيَسُدُّ عَنِ الْحَقِّ، حق سے وہ دور ہو جاتا ہے. حق اس کی راہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں، پھر وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ہوائے نفس کے تابع ہو گیا ہے. جو ہوائے نفس کی اطاعت کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، وہ حق بات نہیں کرتا. اور جو شخص لمبی اور دراز خواہشیں رکھتا ہے، فَيُنْسَى الْآخِرَةَ، وہ آخرت کو بھول جاتا ہے. اگر انسان آخرت کو نہ بھولے، آخرت سامنے ہو، تو پھر وہ لمبی خواہشیں کیوں کرے؟ لمبی خواہشات اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کو آخرت کو بھولا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. لہٰذا عزیزان گرامی، جب ہم لقمہ حرام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ ہم نے جو ہے میکڈونلڈز میں نہیں کھانا، اور ہم نے فلاں جگہ نہیں، کیونکہ وہ حلال نہیں لکھا، وہاں حلال لوگو نہیں ہیں، لہٰذا اس ریسٹورانٹ سے نہیں کھانا، فلاں جگہ نہیں کھانا. یہ تو ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے. انسان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسا کھانا کھائے ایسے ریسٹورانٹ میں کہ جو حلال نہ ہو، ذبیحہ نہ ہو. مگر ایک اور چیز کی طرف بھی آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اگر آپ اپنے گھر میں بھی کھانا کھا رہے ہیں، ذبیحہ بھی کھا رہے ہیں، مگر وہ ایسے طریقے سے آپ نے کمایا ہے کہ جو حلال طریقہ نہیں ہے، وہ بھی حرام ہو جائے گا. بس 2 چیزیں ہیں. ایک تو ایسا کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ جو حرام ہو، حلال نہ ہو. دوسرا، وہ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے جو حرام کمائی سے کمایا گیا ہو.
اس کی طرف توجہ کیجیے گا۔ کسی نے 8ویں سرکار سے پوچھا فرزند رسول یہ حلال حرام میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی تو بات ہے۔ آپ کہتے ہیں چکن حلال ہونا چاہیے، بیف مٹن حلال ہونے، وہ سوال کرتا ہے کہ حلال گوشت اور حرام گوشت میں ایسا کیا فرق ہے؟ ہمیں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا۔ امام فرماتے ہیں کہ 2 فرق ہیں، ایک اخلاقی فرق ہے اور ایک طبی فرق ہے، میڈیکل سائنس ہے۔ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ جو جانور آپ کھا رہے ہیں، چاہے وہ مرغی ہے، چاہے وہ گوشت ہے، جو بھی ہے، آپ جو جانور کھا رہے ہیں اس جانور میں روح ہوتی ہے، اور اس کو روح دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس اگر آپ نے کسی جانور کی روح لینی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے، تو اس ذات کے نام پہ ذبح کرو جس نے اس کو روح دی ہے۔ یعنی آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بار الہ تو نے اس میں روح پھونکی ہے، روح ڈالی ہے، لہذا تیرے نام سے، تیرے اجازت سے، چونکہ تو نے اس کو میرے لیے حلال قرار دیا ہے، میں یہ جانور ذبح کرتا ہوں۔ غیر مزکہ میں یہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، میڈیکل سائنس سے، اگر کوئی جانور اسلامی طریقہ سے ذبح ہو، اس کی 4 رگیں کاٹی جائیں، تو خون جو کہ ایک فاسد مادہ ہے اور بہت جلد خراب ہونے والی چیز ہے، یہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، خون اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جانور اس طریقے سے ذبح نہ ہو کہ جو اسلامی طریقہ ہے، بلکہ جھٹکے سے اس کو مارا جائے، تو وہ فاسد مادہ خون اس کے بدن میں رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی 4 رگیں کاٹی جائیں تو وہ خون جھٹکے گشنگ آؤٹ، جسے کہتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ نکلتا ہے بدن سے اور خارج ہو جاتا ہے۔ پس جب فاسد مادہ جانور کے بدن سے خارج ہو تو اس کا کھانا میڈیکل سائنس کے حوالے سے ٹھیک ہے، اگر اس میں خون رہ جائے تو یہ بدن کے لیے مضر ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے علل و شرائع، یعنی شریعت کو واجب کرنے کی جو علتیں ہیں، اس میں امام علیہ السلام وجہ بیان کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بھی عرض کروں اور پھر اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام لقمہ کھائے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بعض نے کہا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ آپ نے سوچنا ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کو تو میں صرف تذکر دے رہا ہوں۔ لوگ آتے ہیں نا کہ میں خود بھی کبھی کبھار پوچھتا ہوں یہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ سوال بھی کرتے ہیں لوگ، مولانا میں تو دعائیں مانگ کے تھک گیا ہوں، میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اب میں کیا عرض کروں، آپ کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ روایت میں ہے جو لقمہ حرام کھائے، اب وہ لقمہ حرام یا اس لحاظ سے حرام ہو کہ وہ مزکہ نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہوا، یا حرام پیسے سے کمایا گیا لقمہ ہے، دونوں صورتوں میں 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لہذا اگر آپ نے اپنی دعاؤں کو قبول کرنا ہے اور سچے معنوں میں امام حسین علیہ السلام کے پیروکار بننا ہے تو پھر لقمہ حرام سے بچے۔ امام علیہ السلام نے شب عاشور اپنے خیام میں اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَصْحَابًا أَوْفَى وَلَا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِي۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بس مصائب کی منزل آنے میں بھی 2-3 منٹ ہیں۔ اس خطبے کا تھوڑی سی وضاحت دوں۔ امام علیہ السلام کا خطبہ شب عاشور، اور آپ نے یہ بھی غور کیا، مصائب میں تو آپ سنتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے 1 شب کی مہلت مانگی تھی، اور وہ جو شب کی مہلت ملی امام کو، اس میں راوی کہتا ہے کہ خیام امام حسین سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے شہد کی مکھیاں بنبناتی ہیں۔ اب وہ آوازیں قرآن کی تلاوت کی آوازیں تھیں، نماز کی آوازیں تھیں، بعض بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں۔ ایسے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں
تم سے زیادہ وفادار ساتھی میں نے نہیں دیکھے. ولا اہل بیت ابرأ، تم سے زیادہ نیک اہل البیت میں نے نہیں دیکھے، مجھے نصیب نہیں ہوئے. ولا اوصل ولا افضل من اہل البیت، میرے اہل البیت کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ایسے مجاہد، ایسے اصحاب جن کو پتہ ہے کہ کل سب نے شہید ہونا ہے، اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام کے ارد گرد ہیں، اور امام ان سے کہہ رہے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہے، اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو جان بچا سکتے ہو. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے. اب امام کا یہ جملہ اور اس کے بعد چند منٹ کی زحمت اصحاب کے مصائب کے حوالے سے. انی قد اذنت لکم، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. امام اصحاب سے کہہ رہے ہیں سب کو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں. فانطلقوا جمیعا، تم جو بھی جانا چاہو جا سکتے ہو، سب کے سب جا سکتے ہو، کیونکہ ان کو مجھ سے کام ہے، تم سے کام نہیں ہے. لہٰذا میں جانوں اور میرا دشمن جانے. اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، اپنی جان بچاؤ. رات کا اندھیرا ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر تم پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ. تمہارے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، سروکار میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ نہیں ہے. لیس علیکم منی حرج ولا غمام، میری طرف سے تم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور تم پہ میری بیعت میں اٹھا لیتا ہوں. تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. عزیزان گرامی، جب امام نے یہ جملے کہے نا تو روایت میں ملتا ہے کہ امام نے چراغ کو بھی بجھا دیا. چراغ اس لیے بجھا دیا کہ اگر کوئی شرم کے مارے نہ جانا چاہے، لیکن میں شمع بجھا دیتا ہوں، چراغ بجھا دیتا ہوں، تاکہ اگر کوئی جانا چاہے تو وہ اس شرم کی وجہ سے نہ جائے، نہ سوچے کہ میں کیسے جاؤں. لیکن اصحاب کا جواب دیکھیں، اہل البیت کا جواب دیکھیں. فرماتے ہیں کہ یا ابا عبداللہ، اگر ہمیں 1000 مرتبہ قتل کر دیا جائے، پھر 1000 مرتبہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لا اصحاب کا اصحابی، ایسے اصحاب کسی کو نہیں ملے. امام فرماتے ہیں جو مجھے ملے ہیں. اور امام کا بھی دیکھیں کہ امام نے بھی کیسے حق ادا کیا. ایک صحابی ہے جو کہ غلام ہے، اور وہ جب گرا اور اس نے امام علیہ السلام کو پکارا، امام اس کے پاس گئے. بعض نے اس کا نام نافع لکھا ہے. امام نے اپنا چہرہ، اپنا گال نافع کے گال پہ رکھا، اس کے چہرے پہ رکھا. اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں من مثلی، میری طرح کون ہے؟ من مثلی وابن رسول اللہ واضع خدہ علی خدی، میرا رتبہ کتنا بڑا ہے. حسین جیسا شخص، رسول خدا کا بیٹا، اپنے گال کو، اپنے چہرے کو میرے چہرے پہ رکھے ہوئے ہے. اجرکم علی اللہ. ایک صحابی ہے جس نے نئی شادی کی ہے، نیا مسلمان ہے، ریورٹ ہے، آ کر کہتا ہے کہ فرزند رسول مجھے اجازت دیں، نام ہے وہب، وہب قلبی، میں جا کے قتال کروں، اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں قربان کروں. امام فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی تمہاری نئی شادی ہوئی ہے، تم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہو، جاؤ پہلے اپنی والدہ سے اجازت لے آؤ، اپنی بیوی سے اجازت لے لو. فرماتے ہیں فرزند رسول مجھے اپنی والدہ اور بیوی نے بھیجا ہے. میں ان کی اجازت سے آیا ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ بیٹا جاؤ، میری والدہ نے کہا ہے فرزند زہرا پہ اپنے آپ کو قربان کر دو. اجرکم علی اللہ. ایک صحابی ہیں جس کا نام حبیب ہے. بعض لوگ تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، بعض لوگوں کو امام حسین نے خط لکھ کے بلایا ہے. جب امام علیہ السلام کا خط حبیب کو ملا تو حبیب بازار کوفہ میں خضاب خرید رہے تھے.
تاکہ اپنے محاسن کو خضاب لگائیں۔ امام کا خط پڑھ کر کہتا ہے اب حبیب خضاب نہیں لے گا، کیونکہ عنقریب حبیب اپنے چہرے کی داڑھی کو اپنے سر کے خون سے رنگین کر دے گا۔ اجرکم علی اللہ۔ حبیب امام علیہ السلام کا خط ملتے ہی کربلا کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ دشمن کے لشکر آ رہے ہیں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا خیمے میں پریشان ہیں، فضا سے پوچھتی ہیں ماں فضا یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ فضا فرماتی ہیں بی بی یہ عمر سعد کا لشکر ہے، بی بی فلاں ظالم آیا ہے، بی بی فلاں آیا ہے، فلاں لشکر آیا ہے۔ بی بی نے کہا اماں فضا کیا میرے حسین کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا؟ میرے غریب حسین کی مدد کے لیے کوئی لشکر نہیں آ رہا۔ ایسے میں کسی نے اعلان کیا حبیب آئے ہیں، حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ جناب فضا نے بی بی زینب کو بتایا بی بی حضرت بی بی حبیب آئے ہیں، حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، حسین کے بچپن کے ساتھی آئے ہیں۔ بس یہ سننا تھا۔ بی بی خوش ہو گئیں، فرماتی ہیں اماں فضا جاؤ اور حبیب کو میرا سلام کہو۔ اجرکم علی اللہ۔ حضرت فضا نے جناب بی بی زینب کا سلام پہنچایا۔ حبیب گھوڑے سے نیچے اترے، زمین کربلا پر بیٹھ گئے، خاک کربلا اٹھائی، سر پہ ڈالی، کہتے ہیں سیدزادیوں پہ اب یہ وقت آ گیا۔ سیدزادیاں اتنی غریب ہو گئیں کہ اب غلاموں پر سلام بھجوایا جا رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بار اللہ تجھے اصحاب باوفا امام حسین علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس میں جو جس قسم کی حاجت لے کر آیا ہے ان کی حاجات کو پورا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں بیمار ہیں ان کو صحت شفا کاملہ عنایت فرما۔ امیر المومنین کے چاہنے والے جہاں کی بھی ہیں ان کی خیر فرما، ان کی حفاظت فرما۔ مرنے سے پہلے حرم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، بروز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ماتم حسین